اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ نے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے، یہود و نصارہ کے علماء تھے نا. یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی ہے؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا، ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونگی نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ الاحزاب میں آیا نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسا ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا رہا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے، جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر، اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا، وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا. تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے. تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟
نہیں، اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی۔ لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر۔ سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کے رہے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے۔ انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے، اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے۔ ہمارے مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیر و فقیروں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ، بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔